مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ یہ آیت بہت اہم ہے۔ اس حدیث کے ساتھ ہمیشہ اس آیت کو، سورہ مومنون کی آیت جو ہمارا منتخب نصاب میں درس ہے، وہ تو ہے ابتدائی 11 آیات پر مشتمل، آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 11۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 سے یہ بیان شروع ہوتا ہے علم جنین کا۔ اس میں 2-3 جو مرحلے آئے ہیں ان کا تو ذکر حدیث میں نہیں ہے، لیکن 3 مراحل جو قرآن مجید میں بار بار آئے ہیں وہ یہاں پر حدیث میں بھی مذکور ہیں۔ آیت کو پہلے ذہن میں رکھیے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو بنایا گارے کے خلاصے سے، گارے سے کشید کی ہوئی شے سے۔ سلالہ سلہ کہتے ہیں جیسے کہ میان سے تلوار کو کھینچ لی جائے، تو وہ جو تلوار جو میان سے نکال کر اس کو لہرایا جا رہا ہو تو اس کو کہا جائے گا مسلول، کہ اب یہ میان کے اندر نہیں ہے، اب یہ باہر آ گئی ہے۔ تو سلہ ہے کسی چیز کو کسی میں سے کھینچ لینا۔ تو سلالہ کسی شے کا کشید کیا ہوا عرق ہے، جیسے عرق گلاب ہے، آپ نے گلاب کے پھولوں سے اس کا عرق نکال لیا، تو بہت پیارا لفظ ہے یہ۔ مٹی سے نہیں بنایا، مٹی کے سلالہ سے بنایا ہے۔ اب یہ دیکھیے، اب یہ کیمسٹری والوں کے لیے ایک بہت بڑا میدان ہے کہ وہ سلالہ مٹی سے جو کشید کیا گیا ہے اس کی حقیقت پر وہ غور کریں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ پہلا مرحلہ یہی ہے دونوں اعتبارات سے، کہ پہلا انسان بنایا گیا تو بھی مٹی سے بنایا گیا، اور اب ہم جو بنتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ہم تو رحم مادر میں بنتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے لیے غذا کہاں سے آ رہی ہے؟ رحم مادر میں جو خون پہنچ رہا ہے، جو اس کو غذا پہنچا رہا ہے، وہ سارا کا سارا سلالہ ہے من طین۔ مٹی ہی سے اناج اگ رہا ہے، مٹی ہی سے پھل اگ رہے ہیں، مٹی ہی سے چاول ہے، مٹی ہی سے گھاس ہے، گھاس کو بکری نے کھایا ہے، بکری کا گوشت ہم نے کھایا ہے۔ تو آخر کار تو ساری کشید کہاں سے ہو رہی ہے؟ مٹی سے ہو رہی ہے۔ تو یہ دونوں کو کور کر رہا ہے معاملہ۔ تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اسے ایک نطفے کی شکل دی ہے، اور وہ ایک ٹھہرنے کی جگہ پر، ایک مکان میں اس کو رکھا ہے۔ اس کے بھی دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ نطفہ جب تک ایجیکولیٹ نہیں ہوتا، جبکہ وہ مرد اور عورت کا باہمی تعلق ہوتا ہے، اس وقت تک بھی وہ کہیں پر سٹورڈ ہے، ان مرد کے جسم میں سٹورڈ ہے، گویا کہ وہاں پر وہ رکا ہوا ہے۔ پھر جب وہ جاتا تو رحم مادر کے اندر وہ کچھ عرصے رہتا ہے، وہ بھی ایک فورٹیفائڈ اس کے لیے جگہ ہے، بہت مضبوط جگہ ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نطفے کو تخلیق کرتے ہیں علقہ کی شکل میں۔ ثم خلقنا العلقة مضغة، پھر ہم اس علقہ کو شکل دیتے ہیں مضغہ کی۔ ثم خلقنا المضغة فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم اس مضغے میں ہڈیاں بنا دیتے ہیں۔ فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم اسے اٹھاتے ہیں ایک اور ہی اٹھان پر۔ انشا، انشا کہتے ہیں اٹھانا، نشا، نشأۃ الاولی، نشأۃ ثانیہ، نشأۃ جس کو کہتے ہیں نشأۃ علمی جو ہوا یورپ کے اندر، رینیسنس، دوبارہ علم کا ابھار ہوا، علم کا اٹھان ہوا۔ انشاء کہتے ہیں کسی شے کو، اپنے خیال کو باندھنا اور باندھ کر اسے کتاب کی شکل میں، اکثر مضمون کی شکل میں منتقل کرنا، انشاء، کمپوزیشن، انشاء۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک اور ہی تخلیق پر۔ یہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اس آیت کو بھی بہت کم لوگوں نے سمجھا ہے۔ بہرحال یہ جو 3 الفاظ ہیں جو کہ بہت کثرت کے ساتھ آئے ہیں قرآن میں، باقی تو یہ جو آیت میں نے آپ کو کوٹ کی ہے، یہ تو یوں سمجھیے کہ اس موضوع پر قرآن مجید کا ذروۂ سلام ہے۔ علم جنین پر اور کریشن آف ہیومن بینگ کے موضوع پر اگرچہ قرآن مجید میں اور بھی بہت سے مقامات ہیں، لیکن یہ اس کا ذروۂ سلام ہے۔ سورہ مومنون کے 12ویں آیت سے شروع ہو کر، یہ کتنی آیات ہیں یہ میرے ذہن میں نہیں ہے،
لیکن یہ کہ بہت سے مقامات پر تین الفاظ ضرور آتے ہیں: نطفہ، علقہ، مضغہ۔ اس میں سے نطفہ تو وہ منی کا قطرہ ہے جو چاہے پہلے مرد کے جسم میں سٹور تھا اور اس کے بعد جو ہے ایجیکولیشن ہوتی ہے تو پھر وہ عورت کے رحم میں داخل ہوتا ہے، وہ تو ایک بوند، نطفہ بوند ہو کہتے ہیں۔ البتہ علقہ کے لفظ کا بہت غلط ترجمہ ہوتا رہا ہے آج تک۔ علقہ کہتے رہے ہیں کہ خون، جمے ہوئے خون کی ایک بوند یا پھٹکل، حالانکہ علق عین لام قاف سے کوئی تعلق خون کا نہیں ہے۔ یہ اصل میں انسانی علم کی کوتاہی کا معاملہ ہے، چونکہ جب بھی کبھی مس کیریج ہو جاتا تھا، ایبارشن ارلی سٹیجز میں ہوتی تھی، تو کیا برآمد ہوتا تھا؟ وہ جمع ہوا خون کا لوتھڑا۔ تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ اصل میں اسی کو علقہ کہا گیا ہے، حالانکہ علقہ عین لام قاف سے کوئی تعلق خون کا، کسی شے کے جمع ہونے کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یہ ایک بڑی اہم مثال ہے کہ قرآن مجید کے حقائق تک ذہن انسانی، جو ہر دور میں اس کی اپنی ایک لمیٹیشن ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ انسانی ذہن کی تو ایک لمیٹیشن ہے نا۔ قرآن کا علم جو ہے وہ تو بے پناہ ہے، لا انتہا ہے، تو اس اعتبار سے اس کو کہاں تک آپ اپروچ کر سکیں گے؟ وہ آپ کی اپنی لمیٹیشن کے اوپر اس کا سارا دار و مدار ہے۔ آپ کا ذہن وسیع ہے تو وسیع تر مفہوم آپ کے ذہن میں آ جائے گا، آپ کا ذہن عمیق ہے تو عمیق تر مفہوم بھی آپ کے ذہن میں آ جائے گا، آپ کا ذہن ہی محدود سا ہے اور سطحی سا ہے تو آپ سطحی سا ہی مفہوم اس سے اخذ کریں گے۔ تو یہ سائنٹیفک فینومینا کے ضمن میں خاص طور پر یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ جب تک کہ ذہن انسانی وہاں تک نہیں پہنچا تھا تو یہ ایک مجبوری تھی۔ جیسے ذوالقرنین، اب کون تھے ذوالقرنین؟ سوائے سکندر اعظم کے کوئی آدمی ایسا نظر ہی نہیں آیا مفسرین کو کہ جس نے بڑی فتوحات کی۔ اب سکندر اعظم کو شمار کر لیں یا پھر اٹیلا کو شمار کر لیں، اور کون ہے تاریخ کے اندر؟ ذوالقرنین، کیخورس، کیخسرو۔ اب اس کی شخصیت جو ہے وہ ابھی پردہ خفا میں تھی، ابھی وہ ظاہر ہوئی نہیں تھی۔ وہ تو ایران میں کھدائیاں ہوئیں اور پھر نئی تحقیق ہوئی، اور وہاں سے پھر یہ کہ وہ مجسمہ بھی برآمد ہو گیا کہ جس میں تاج کے اندر 2 سینگ لگے ہوئے ہیں، تصویر برآمد ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ یہ تھا، یہ ایران کی سلطنت کا بانی مبانی کیخسرو یا سائرس، اور اس کی ساری تاریخ کے اوپر ذوالقرنین کی جو شخصیت ہے، اس کی جو ڈسکرپشن قرآن میں آئی ہے 100% منطبق ہو گئی۔ لیکن یہ پہلی مرتبہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے اس کو واضح کیا ہے۔ چنانچہ جنہیں اس کو پڑھنا اور تفصیل سے، ان کی تفسیر جو ہے ترجمان القرآن، تفسیر تو اسے کہنا نہیں چاہیے، اس میں سورہ کہف کے جو مباحث ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ یاجوج ماجوج پر بھی اسی میں انہوں نے گفتگو کی ہے، اصحاب کہف پر گفتگو کی ہے، اور اس میں وہ پوائنیئر سمجھیے کہ ان نئے اکتشافات کے حوالے سے قرآن کے ان تاریخی موضوعات کو واضح کرنے میں ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اسی طرح کا معاملہ لفظ علقہ کا ہے۔ اب جدید جو اس کی تشریح کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ علقہ کہتے ہیں متعلق ہو جانا، معلق شے ہے جو لٹکی ہوئی ہو، معلق ہے، لام قاف علاقہ، تعلق، یہ سب اسی سے بنا ہے نا، کسی چیز سے متعلق ہو جانا۔ اور معلق کہتے ہیں لٹکی ہوئی شے، معلق ہے، آسمان سے معلق ہے، چھت سے معلق ہے۔ علقہ اصل میں اسی نطفے کی وہ کیفیت ہے جب یہ رحم مادر کی دیوار کے ساتھ چمٹ کر اور پھر ایک لوتھڑے کی شکل میں لٹک جاتا ہے، جیسے جوک ہوتی ہے۔ جوک اگر کہیں لگ جائے تو وہ اپنے وہ جو منہ ہے وہ اس کو اس انسان کی جو کھال ہے اس کے ساتھ چپکا لیتی ہے، گاڑ لیتی ہے اس میں، اور پھر خون چوستی ہے، موٹی ہوتی جاتی ہے۔ جوکیں لگائی جاتی ہیں علاج کے طور پر بھی۔ یہ جو تصور ہے کہ فلاں جگہ کا جو ہے خون خراب ہو گیا ہے تو جوکیں لگا دو، یہاں پہ وہ لگیں گی اور یہاں سے خون چوسیں گی، پھر ان کو اتار کے پھینک دینا، تو گویا کہ گندا خون جو ہے یہاں سے نکل گیا اور جو صحت مند خون ہے جسم سے دوسری جگہوں سے وہ یہاں آ جائے گا۔ تو جوکوں کا یہ علاج ہوتا تھا۔ تو جس طریقے سے جوک ہوتی ہے کہ جو کسی کے جسم کے ساتھ چمٹ گئی ہو اور اس کا خون چوس کر موٹی ہو رہی ہو، ایسے ہی یہ علقہ ہو جاتا ہے رحم مادر جو ہے اس کی دیوار کے ساتھ اپنے آپ کو چپکا کر، اور اس سے وہ خون چوس کر اور اس سے ساری غذا